مفتی اب کچھ آپریشنل سوالات ہیں کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو مختلف صورتحال پیش آتی ہیں. میں چاہتا ہوں وہ بھی میں آپ سے کوئک انداز پہ کر لوں اور اس کے جوابات ہمیں مل جائیں. پہلا سوال، بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ کون دے گا؟ بیوی کے زیورات کی مالک بیوی ہو یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات مختلف رواج ہوتے ہیں، جیسے جو بری میں چڑھائے جاتے ہیں زیور سسرال کی طرف سے، تو بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اسے مالک بنا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک نہیں بنایا جاتا، طلاق ہو جاتی ہے تو واپس بھی لے لیتے ہیں. تو یوں بیوی کے جو زیورات ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو واضح ہوتے ہیں کہ جناب شوہر کی طرف سے گفٹ ملا ہے یا سرات کر دی جاتی ہے. ایک وہ زیور ہوتا ہے کہ جو بیوی اپنی میکے سے لے کر آتی ہے اس کی وہ خود مالک ہے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو رواج کے تحت دیکھ کر اس کا حکم واضح کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے. جس کی ملکیت میں وہ زکوٰۃ نکالے گا، اس کے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے. بیوی کی ملکیت میں ہے تو بیوی نکالے گی. ہاں، بیوی کی اجازت سے شوہر نکال دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بیوی کے لیے عذر نہیں ہے میں کہاں سے نکالوں. بھئی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کچھ نہیں آپ کے پاس تو آپ اس کو تھوڑا سا بھیج دیا کریں ہر سال. جو شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل تو کرنا ہی ہے نا. مال نکالنا جو ہے نا یہ تو آزمائش ہے. زکوٰۃ امتحان ہے نا، مال کا امتحان ہے. دوسرا سوال، کس دن زکوٰۃ نکالے شخص؟ دیکھیے زکوٰۃ ایسا نہیں کہ رمضان میں نکالنی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ایک تاریخ جو ہے وہ مرضی سے بندہ فکس کر لے. جس دن پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا اسلامی مہینے کے اعتبار سے، اس کو سامنے رکھ کر اب صاحب نصاب ہی ہے یہ، تو اب وہ جب وہ یہی دن آئے گا تو اس دن زکوٰۃ فرض ہوگی. تو یہ کہلاتا ہے نصاب کے سال کا پورا ہونا. اس دن اس کو حساب رکھنا ہے کہ جناب میرے پاس آج قابل زکوٰۃ اموال میں سے کیا کیا ہے، اس کی زکوٰۃ یہ نکالے گا. اب اگر یاد نہیں ہے تو ہزاروں مسائل کے اندر شریعت نے حکم دیا ہے کہ ظن غالب سے کام لے. تو یاد نہیں ہے تو ظن غالب سے کام لے. اگر یہ سمجھتا ہے جو میری پریکٹس ہے وہی میری زکوٰۃ کا سال بن رہا ہے، اسی پر ظن غالب ہے، تو پھر اسی کو فالو کر لے. اور پھر سارے حساب جو ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہوں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے قابل زکوٰۃ اموال میں سے کوئی چیز ہوتی ہے، وہ گھر تھا جیسے مثال کے طور پر اس نے بیچ دیا، اب وہ لکوڈ ہو کر کرنسی کی صورت میں آ گیا. گھر پر زکوٰۃ نہیں تھی لیکن لکوڈ پر زکوٰۃ موجود ہے. تو یوں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو ایک دن کے فرق سے اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. تو یوں سال کا حساب رکھنا بہت ضروری ہے. تیسرا سوال، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی کو صاحب نصاب کہیں گے صرف؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، اور جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا مالی حیثیت اس کی ایسی ہے کہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، وہ بھی صاحب نصاب کہلاتا ہے، اسے غنی کہتے ہیں. ٹھیک. فرق کیا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکالنے کی بات کرتے ہیں تو ہم مخصوص چیزوں کو شمار کرتے ہیں. صحیح ہے. کہ جی سونے پر زکوٰۃ فرض ہے، چاندی پر فرض ہے، مال تجارت پر، کرنسی، پرائز بانڈ، چرائی کے جانور، ان پر فرض ہے. ٹھیک. تو ان کو سامنے رکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے. صحیح. لیکن جب ہم زکوٰۃ لینے کی بات کرتے ہیں، کس کو دے سکتے ہیں، کون لے سکتا ہے، تو پھر ہم سارے اس ساز و سامان کو گنتے ہیں جو حاجت اصلیہ اور ضرورت سے زیادہ ہے. ٹھیک. اب اس کے بستر زیادہ ہیں، اس کے کپڑے زیادہ ہیں، اس میں زیب و زیبائش کی چیزیں ہیں، اس کے پاس اضافی حاجت اصلیہ سے جو بھی زائد چیزیں ہیں، ان سب کو شمار کر کے وہاں بھی شمار یہی کرتے ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اب یہ غنی ہے، صاحب نصاب ہے. یعنی جو قربانی کا معاملہ ہے، جو صدقہ فطر کا معاملہ ہے، اس میں اسی کو صاحب نصاب کہہ رہے ہوتے ہیں، غنی کو. لیکن اس پر زکوٰۃ ممکن ہے فرض نہ ہو لیکن یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. سوال نمبر 4، کیا سونا 7.5 تولے ہوگا تو ہی اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اگر صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کرنسی ہے ہی نہیں، بالکل صفر ہے جناب، چاندی بالکل نہیں ہے، مال تجارت بالکل نہیں ہے، پرائز بانڈ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. ورنہ جو ہے اگر قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے اپنے نصاب سے کم مختلف چیزیں ہیں، مثال کے طور پر سونا 7.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے پاس کرنسی بھی ہے، 500 کا نوٹ ہے، تو جناب آج تو جو ہے وہ آج 5ویں شب ہے شعبان المعظم کی اور 24 جنوری ہے 2026، شعبان المعظم کی 5ویں شب 1447. آج کی تاریخ میں جو ہے سونا 5,10,000 روپے تولہ ہے، 24 کیرٹ کی بات ہو رہی ہے. اور چاندی جو ہے وہ ویسے جو نیٹ پر جو قیمت آ رہی ہے وہ 10,000 روپے کی آ رہی ہے پر تولہ، لیکن جو مارکیٹ پریکٹس یہ ہے کوئی خریدنے جا رہا ہے تو 14,000 15,000 تولہ مل رہی ہے، بیچنے جا رہا ہے تو 12-13 ہزار میں بیچ رہا ہے. تو یوں
اگر ہم اس چیز کو بھی سامنے رکھیں تو میں نے حساب نکالا تھا، 12,000 کے ریٹ سے لیں تو 6,30,000 روپے بنتے ہیں، اور 14,000 تولہ سے چاندی لیں تو 7,35,000 روپے بنتے ہیں۔ تو اب یہ نصاب کی رقم بنے گی۔ اگر ہم کم پہ بھی آ جائیں تو 6,30,000 روپے 12,000 کے حساب سے بنتے ہیں۔ تو جب مختلف چیزوں کو ملائیں گے اور اس کی رقم، تو پھر ہم ہر ایک کے نصاب کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اب ساتھ ملانے کی صورت میں چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور 1 تولہ سونا ہے، تو یہ تقریباً جو ہے وہ 7 لاکھ پر چلا جائے گا، جبکہ 24 کیرٹ کا سونا ہو۔ کم کیرٹ کا سونا ہوگا تو تھوڑا کم بنے گا۔ بہرحال اگر چاندی کا جو نصاب بن رہا ہے اس کے برابر پہنچ جاتا ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہو کر، قرض سے زائد ہو کر، تو اب اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ جناب میرے پاس تو روپیہ نصاب سے کم ہے، چاندی نصاب سے کم ہے، سونا نصاب سے کم ہے، ہیں ایک سے زائد چیزیں اور بندہ ملائے نہ، ایسا نہیں ہے۔ 5واں سوال، مال تجارت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا معیار اور مقدار کیا ہے؟ مال تجارت میں جو معیار ہے وہ ہے چاندی کا نصاب۔ چاندی کا جو بھی نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے، اگر 12,000 سے لگاتے ہیں، کیونکہ ہم بیچنے کو فوکس کر رہے ہیں کہ ایک شخص بیچنے جا رہا ہے، 12,000 روپے پر تولہ چاندی بکتی ہے تو 6,30,000 روپے بنتے ہیں۔ 6,30,000 کا مال تجارت کسی کے پاس موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو تاجروں کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ جناب مال تجارت کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، تو مال تجارت کے ساتھ کرنسی ہے، دونوں مل ملا کے چاندی کے نصاب کو پہنچ گئے تو اب اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ شرائط پائی جائیں۔ اگر قابل زکوٰۃ اموال جو ہیں وہ ملانے پر بھی چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچتے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، یا پہنچتے ہیں کہ قرضہ ہے، قرضے کو نکال کے باقی نہیں بچتا، یا حاجت اصلیہ یعنی سال کا راشن رکھنا ہے، اس مہینے کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہے، کرایہ ادا کرنا ہے، کرنٹ مہینے کے جو اخراجات جو ہیں وہ جو پیبل ہیں اس کو مائنس کرنے کے بعد نصاب کے مقدار، چاندی کے نصاب کی مقدار مالیت نہیں بچتی۔ بات کر رہے ہیں ہم اس دن کو جس دن نصاب کا دن ہے، تو ظاہر بات اب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 6واں سوال، حرام ذریعے سے جو آمدنی ہوئی، رقم حاصل ہوئی، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے جو مال حرام ہے تو چونکہ یہ ناپاک مال ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ جو مال سود کی مد میں حاصل ہوا، رشوت کی مد میں حاصل ہوا، مال حرام کی جو بھی صورتیں پائی گئیں، وہ جو مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ گندا مال ہے۔ 7واں سوال، آن لائن زکوٰۃ وغیرہ بھیجی ہے، ٹرانسفر کی ہے، اب اس کو بھیجنے میں جو اخراجات آئے ہیں وہ زکوٰۃ میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ جو مال جو ہے شریف فقیر جس کا مالک بنے گا تو اس کو جو پہنچی ہے وہ مالک بنے گا نا۔ جو اخراجات ہیں وہ تو اس تک نہیں پہنچے، تو جو اخراجات ہیں وہ شمار نہیں ہوتے زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ جو رقم شریف فقیر جس کا مالک بنے گا اس کی جو مالیت بنتی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کہلائے گی۔ 8واں سوال، جس پر قرض ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ کون سا کاروباری آدمی جس پہ قرض نہیں ہوتا؟ جو جتنا امیر ہے اس پہ اتنا زیادہ قرض ہے، لوگوں پہ اربوں روپے بھی قرض ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیبل ریسیویبل تو رہتا ہی ہے نا کاروبار دنیا میں بھی، عام آدمی پہ بھی رہتا ہے۔ اب بعض لوگ جناب بنا لیتے ہیں جی قرضہ ہے مجھ پہ تو میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا۔ بھائی قرضے کو نکال کر دیکھیں گے کیا ہے آپ کے پاس قابل زکوٰۃ اموال میں سے، حاجت اصلیہ کو نکال کے، قرض کو نکال کے، اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ محض قرضے کا ہونا ایسا سبب نہیں اس سے زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ 9واں سوال، جس قابل زکوٰۃ مال پر سال نہیں گزرا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اگر تو کوئی چیز آئی، مثال کے طور پر دوران سال پرائز بانڈ نکل آیا، ٹھیک ہے، جی حلال والا پرائز بانڈ، پریمیم کی بات نہیں کر رہے ہم، ٹھیک ہے، بہت بڑی رقم آ گئی، آپ نے اس سے رہنے کا گھر خرید لیا، ٹھیک تو ہے، یہ تو اب یہ قابل زکوٰۃ نہیں ہے نا، رہنے کا گھر، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ٹھیک ہے، ہے، وہ خرچ ہو گیا۔ خرچ ہو گیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دن آیا کہ جس دن زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو شمار نہیں کریں گے۔ صحیح، اب ایک اور پہلو ہے اس کا جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ مال تو ہمیں آیا ہی 1 مہینے پہلے ہے۔ جی، ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے آپ پر، اس دن آپ دیکھیں گے میری ملکیت میں قابل زکوٰۃ مال کیا ہے۔ ایک دن پہلے آیا وہ آپ کی ملکیت میں تب بھی اس پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ جیسے کہ ایک گھر ہی تھا، آپ نے ایک دن پہلے سودا کر لیا تو اب وہ لیکوڈ میں چینج ہو گیا ہے، وہ تو اب کرنسی میں چینج ہو گیا ہے، ریسیویبل ہے وہ، تو اب وہ جو مالیت ہے اس کو شمار کریں گے۔ ٹھیک۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ 10واں سوال، جی، سونا جس ریٹ پہ خریدا تھا اسی پہ زکوٰۃ نکالیں گے یا کرنٹ ریٹ پہ نکالیں گے؟ دیکھیے اگر تو آپ اس سال کا حساب کر رہے ہیں تو اس سال تو کرنٹ ریٹ کا حساب ہوگا، اگر ماضی
کا حساب کر رہے ہیں، کسی نے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی تو پچھلے سالوں میں جس سال جو ریٹ تھا اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 11واں سوال، بی سی کمیٹی میں رقم جمع کرائی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے آپ کو ملی نہیں ہے، ابھی آپ جمع کرواتے جا رہے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی رقم ہے، آپ دوسروں کو قرضہ دے رہے ہیں، تو یہ جو رقم ہے یہ ریسیویبل ہے، آپ کی رقم ہے، اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ جو قرض دینے کے احکام ہے اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا کہ جناب کئی سال بعد یکمشت ملتی ہے تو پچھلے سالوں کو بھی دیں گے، اور عام طور پر یکمشتی ملتی ہے بی سی، تو وہ خمس والا حساب ہم نہیں کر رہے، 5واں حصہ نصاب کا۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے لے لی، پہلے بی سی آپ کی نکل آئی، دوسری نکل آئی یا درمیان میں نکل آئی، تو آپ نے بھری ہے جتنی وہ تو آپ کی ہے، اور اس سے زیادہ جو ملے ہیں یہ پیبل ہیں، جو آپ نے دوسروں کے دینے ہیں یا آپ پر قرضہ ہے، تو اس جو اوپر کی رقم ہے جو آپ جس کے مالک نہیں ہے، جو آپ نے لوٹانی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو آپ کی رقم ہے وہ آپ کو مل چکی ہے۔ اگر وہ نصاب کا سال جو پورا ہو رہا ہے اس دن وہ رقم کھڑی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ دیں گے، خرچ ہوگی تو نہیں ہوگی۔ 12واں سوال، اگر کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی فرد کو دی کہ یہ فلاں ادارے کو یا فلاں فرد کو دے دو، اس کے پاس سے وہ چھن گئی، ضائع ہو گئی، گر گئی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے اس کو ہم وکیل کہیں گے نا، جس کو دی ہے، تو زکوٰۃ دینے والے کا اگر وکیل ہے تو زکوٰۃ چونکہ ادا نہیں ہوئی، شریف فقیر تک نہیں پہنچی، اس کی ملکیت میں نہیں آئی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ شریف فقیر کا کوئی وکیل ہو، وہ کہے کہ جناب فلاں سے میرے زکوٰۃ لے آؤ، اب جیسے اس کو دی جائے گی، اس کا قبضہ شریف فقیر کا قبضہ ہے، اگر اس کے بعد یہ ضائع ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی پائی جائے گی۔